السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین، میرا عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یعنی وہ کام جس کے کرنے کی وجہ سے انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے کام تو بہت سارے ہیں، ساری باتوں کو یا سارے اعمال کو ذکر کرنا تو ممکن نہیں ہے، لہذا ان میں سے کچھ اعمال کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہے کہ سب سے زیادہ جس وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا تو شرک ہے، یعنی مشرک جہنم میں جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ کافر، جو کفر کی حالت میں جس کی موت ہو، شرک کی حالت میں جس کی موت ہو، چاہے بڑا سے بڑا نیتا ہو یا کوئی بادشاہ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی سی ایم ہو، کوئی کافر ہو کے، مشرک ہو کے دنیا سے مرتا ہے، جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے۔ اسی طرح بدعتی انسان، بدعت کا کام کرنے والا بھی انسان جہنم میں جائے گا۔ تو شرک اور بدعت کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں تو جائیں گے ہی، شرک اور بدعت کے علاوہ بھی اور بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گے۔ شرک اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو انہی میں سے کچھ عمل کا، کچھ کام کا ہم ذکر کریں گے۔ تو عام طور پہ جس وجہ سے انسان جہنم میں ہو تو شرک، بدعت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے گناہ ہیں جس کا تعلق جان یا مال سے۔ اگر ایک لائن میں اگر پوری بات کا خلاصہ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھیے کہ جس وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا تو شرک اور بدعت کے علاوہ ان گناہوں کا تعلق ہے تو جان سے، یعنی خود انسان کے باڈی سے، خود اپنے اوپر ظلم کرے یا کسی اور کے اوپر ظلم کرے تو جان سے جڑا ہوا گناہ ہے، یا پھر مال سے، مال یعنی دولت، روپیہ، پیسہ، زمین، پراپرٹی، یہ سب مال میں آتے ہیں۔ تو جان اور مال کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کی فہرست تو بہت ہی لمبی ہے، ان میں سے ہم کچھ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا۔ کوئی انسان اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ، روزے رکھتا ہے، ذکر و اذکار سب کچھ کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو صرف اس ایک گناہ کے سے انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالنے میں لاپرواہی کرتے ہیں، یا بہت سے لوگ تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ احسان کر رہے ہیں زکوٰۃ نکال کر کے، جو دل میں من میں آیا تھوڑا بہت نکال دیا، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں، یہ تو بہت ڈینجر، خطرناک معاملہ ہے زکوٰۃ نہیں نکالنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکالنے والا انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو ایسے انسان کو جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کے اندر ایسے انسان کے جسموں کو آگ سے داغا جائے گا، اس کے پارٹ، جسم کے پارٹ کو جہنم کی آگ سے تختیاں بنا بنا کر کے اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے کہ یہی وہ خزانہ ہے جسے تم نے دنیا میں جمع کر کر کے رکھا تھا، لو اب اس کا مزہ چکھو۔ یعنی یہ جو دولت، یہ پیسے، یہ سونا، یہ چاندی، یا وہ جو کچھ جس پر زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے، اگر ہم نہیں نکالتے ہیں تو اسی دولت، اسی مال کو اللہ تعالیٰ آگ بنا دے گا اور اسی کے ذریعے انسان کو داغا جائے گا۔ اللہ، کتنی خطرناک بات ہے، دیکھیے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے کسی بھی مسلمان کو، مومن کو قتل کرنا، یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو انسان کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، دیکھیے
چاہے دشمنی میں ہو، غصے میں ہو، کوئی جھگڑا لڑائی کوئی بھی بات ہے، قتل کر رہا ہے انسان، تو اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسا انسان ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی رہے گی، اور ایسے انسان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا گیا۔ تو سننے میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں ملکوں کے اندر سپاری لوگ لیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں سپاری لے کے، یعنی پیسے لے کر کے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو لچے لفنگے ٹائپ کے ہیں، جو سڑک چھاپ ہیں، ٹپوری ٹائپ کے ہیں، نوجوان کم عمر کے لوگ ہیں، 20 سال 18 سال 22 سال کے ہیں، جو نکمے ہیں، آوارہ ہیں، جو کام دھندا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ وہ 10,000 روپئے کے لیے بھی کسی کو قتل کر دیتے۔ اگر کوئی اس کو 10,000 دے دے، جاؤ فلاں کو قتل کر دو، تو قتل کر کے آ جاتا ہے۔ 20,000 کے لیے، 25,000 کے لیے، 15,000 کے لیے انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ کام اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کر دینا، کہ اس وجہ سے آپ کو اٹھا کے جہنم میں پھرے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں چلے۔ اس لیے کبھی بھی بھول کر کے بھی کسی کو قتل کرنے نہ جائیں، نہ پیسے کی لالچ میں، نہ دشمنی میں، نہ بدلہ لینے کے لیے، نہ انتقام لینے کے لیے۔ آپ کا جھگڑا ہے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، صبر کیجیے، یہ جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ کریں، یا معاف کر دیں، اور معاف نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، قیامت کے دن باقی ہے، اس دن اس سے آپ بدلہ لیجیے۔ اس لیے قیامت کو یوم الحساب کہا گیا ہے، یعنی حساب کا دن۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوٹ دے دی ہے کہ جو چاہو کر، جیسا چاہو کر۔ اللہ پکڑتا نہیں عام طور پر، کبھی کبھار اللہ کسی کو دنیا میں عذاب دیتا ہے، اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں پکڑنا شروع کر دے تو پوری دنیا خالی ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، سب کے سب مر جائے گی، اتنے ہمارے گناہ ہیں۔ تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اصل جو حساب کتاب ہوگا اور جو عذاب دیا جائے گا، کچھ کو تو عذاب طور میں دیا جائے گا، لیکن اصل جو وہ جہنم ہے، اور اصل جو فیصلہ ہونے والا وہ قیامت کے دن۔ لہذا قیامت کے دن کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن آپ کسی سے بدلہ لیں، اسی سے ہم انتقام لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیے اب کیا باقی ہے، کس نے پر کیا ظلم کیا ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ انسان کو دنیا میں کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی تکلیف بھی پہنچائی تو قانونی اعتبار سے جو کچھ ہو سکتا کرے، لیکن اتنے غصے میں نہ آئے کسی کی دشمنی میں، عداوت میں، بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، کہ خود جا کے کسی سے قتل کر دے یا پیسہ دے کے کسی کو قتل کرا دے۔ یہ کام کبھی بھی بھول کے نہ کرے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم۔ اگرچہ آپ نمازی ہیں، آپ خواتین پردہ کرنے والی ہیں، تہجد پڑھنے والی، لیکن آپ نے کسی سے قتل اگر کرا دیا یا خود کیا تو یہ جہنم میں آپ کو لے جانے کے لیے کافی۔ ایک حدیث سنیے، بہت اہم حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض، دیکھیے کسی کو قتل کرنا یا کسی کے قتل میں شامل ہونا، شریک ہونا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گائیڈ کر دیتے ہیں، ایسے کرمنل کا پتہ بتاتے ہیں، موبائل نمبر دیتے ہیں، اسے کانٹیکٹ کرو، یہ مافیا ہے، یہ انڈر ورلڈ ہے، اسے بات کر لو، آپ اس کو پیسے دے دو، سپاری دو، تمہارا کام کر دے گا۔ تو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ تمہارا کام کر دے، تمہارے طرف سے بدلہ لے لے، لیکن خطرناک کتنا یہ معاملہ ہوا قیامت میں اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض، اگر آسمان اور زمین کے تمام لوگ مل جائیں، تو زمین آسمان کے تمام لوگ یعنی تمام انسان، ہندو مسلم سب، اور جنات بھی، تمام جنات، فرشتے بھی، باقی مخلوق بھی، سب کے سب مل جائیں، اشترکوا فی دم مؤمن، کسی مسلمان کو قتل کرنے کے سلسلے میں شریک ہو جائے، کسی کا مشورہ ہے، کسی کی طاقت ہے، کسی کا پیسہ ہے، سب کے سب اگر مل کر کے کسی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اگر قتل کر دیتا ہے، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ ایک مومن کو بھی اگر آپ نے قتل کر دیا، اگر آپ 100 شامل ہیں تو 100 لوگوں کو صرف ایک انسان کے بدلے میں جہنم میں ڈالا جائے۔ اور پوری دنیا میں اگر مل جائے، انسان اور جنات اور فرشتے سب کے ساتھ اگر مل جائے کسی کے قتل میں، تو اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے کسی کو قتل کرنے کا۔ تو یہ کبھی بھی غلط فہمی میں نہ جی آپ کہ آپ شرک نہیں کر رہے ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے، آپ درگاہ مزار کو نہیں مان رہے ہیں تو سیدھے جنتی ہیں، چاہے جو چاہے گناہ کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ شرک اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں جس میں سے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور گناہ یہ بھی ہے، کوئی انسان یتیم کا مال کھا لے،
تو ایسے انسان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ اگر کوئی کسی یتیم کا مال ناحق کھا لے، ناجائز طریقے سے کھا لے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ایسے انسان کو دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو جو انسان کسی یتیم کا مال کھا رہا ہے تو گویا کہ وہ مال نہیں کھا رہا، وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یتیم کا مال اس لیے خاص کر کے بیان کیا گیا ہے کیونکہ یتیم ہے بیچارہ، تو بچے یتیم کمزور، تو عام طور پر لوگ کمزور کا ہی مال کھاتے ہیں، اس لیے بطور خاص یہ یتیم کا بھی ذکر کیا گیا۔ وہ تو بیچارے یتیم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، لوگ ان کے نام پر پیسہ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کا رشتہ دار بھی ہو یتیم، اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو، اس کا بھائی ہو، کوئی بھی یتیم اگر مال کھاتا ہے ناجائز طریقے سے تو ایسے انسان کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اگرچہ وہ نمازی ہو، اگرچہ لوگ اس کو دیندار سمجھتے ہو، بڑا آدمی، مشہور آدمی ہو، لیکن یتیموں کا مال اگر اس نے کھایا ہے تو ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ ہمارا موضوع اور ٹاپک یہی ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال، تو انہی عمل کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک عمل یہ بھی ہے جس کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر کوئی انسان کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگا دے کہ فلاں نے تو زنا کیا، وہ تو اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس کے ساتھ غلط کیا ہے، منہ کالا کیا ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے انسان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پر، بے خبر خواتین، ان کو پتہ بھی نہیں کہ زنا کیا چیز ہے، یا تو سوچتی تک نہیں بیچاری، پاک دامن ہے، اور غافلات اس لیے کہا گیا کہ وہ بے خبر ہے، اس نے زنا کا سوچا تک نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو تہمت لگا رہے ہیں، مومن عورت ہے اور کسی نے اس پر تہمت لگا دی ہے زنا کی۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے انسان کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت بھیجی جاتی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں عورت کا اس لیے ذکر ہے کیونکہ عام طور پر لوگ عورتوں پر ہی تہمت لگاتے ہیں زنا کی، بدکاری کی، لیکن اگر کوئی مرد پر بھی الزام لگاتے ہیں زنا کی، چاہے وہ مرد لگائے یا عورت لگائے، کسی مرد کے بارے میں یاد رکھیں، اگر کوئی انسان کسی مرد کے بارے میں بھی تہمت لگا دے کہ فلاں مرد نے زنا کیا، بدکاری کی ہے، وہ عورت کی تہمت لگائے یا مرد تہمت لگائے، تو ایسے تہمت لگانے والے انسان کو بھی اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کسی پر بھی آپ تہمت نہ لگائیں جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، صرف شک کی بنیاد پر کسی نے بولا ہے، کسی نے کہا ہے، ساتھ میں آپ نے دیکھ لیں، کسی کو چلتے ہوئے ساتھ میں دیکھ لیں، پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک جگہ جمع بھی ہو جائے غیر محرم ایک روم میں، پھر بھی آپ زنا کی بات نہیں کہہ سکتے، غلط ہے، اس کا ساتھ میں رہنا، ساتھ میں چلنا غیر محرم کا، کہیں یہ غلط ہے، یہ کہہ سکتے، لیکن زنا کیا ہے تو بہت اوپر کی بات ہوگی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر کوئی ساتھ میں اس نے زنا کر بھی لیا ہو، کوئی ایک گھر میں بند ہو جائے، گھر میں چلا جائے، اکیلے میں ہو جائے، تو اس نے زنا کر بھی لیا تو کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو تہمت نہیں لگی۔ سماج کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کریں، لیکن یہ کہہ دینا اور مان لینا کہ اس نے زنا کیا ہوگا تو اتنا بڑا گناہ کہ ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اور اسے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی عزت کا کتنا خیال رکھا ہے، کہ کوئی کسی کو بدنام نہ کر دے، کسی کو سماج میں کسی کی عزت پر اچھال کر کے اس کو گرا نہ دے سماج کی نظروں سے، لوگوں کی نظروں سے۔ تو مسلمانوں کی عزت کی کتنی بڑی اہمیت اور قدر ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں، کہ صرف تہمت لگانے والے انسان، اس نے زنا نہیں کیا اس کے ساتھ، صرف تہمت لگا دے، کہہ دے، تو بس اتنا بڑا یہ کرائم اور گناہ ہے کسی کی عزت سے کھیلنے کا کہ اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والے انسان کو جہنم میں ڈالے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں میں اکثر لوگ اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، سب کی زبانیں کھلی ہوئی، جہاں دو عورت بیٹھ گئی تو کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ بولے گی، جہاں چار مرد بیٹھ گئے تو کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہی، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کی، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ بہت ڈینجر معاملہ ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح گناہ یہ بھی ہے نماز کا چھوڑنا، یا نماز پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی دل میں آ تو پڑھ لیا، فجر کی نماز چھوڑ دیا۔ انڈیا پاکستان میں اکثر مسلمان ایسے ہیں جو 6 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھنے کے لیے وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ خوش ہیں کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اب حدیث سنیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1467، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کہ جو انسان نماز کی پابندی کرے، نماز کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ سنت طریقے پر ادا کرے،
تو ایسے انسان کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، روشنی ہوگی، اس کے پاس دلیل ہوگی اور نجات پانے کا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن ومن لم یحافظ علیہا، لیکن جو انسان نماز کی حفاظت نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، کبھی دل میں آیا تو پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی چھوڑ دیا، فجر کی نماز چھٹی ہوئی ہے تو عشاء بعد پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عصر کی نماز چھوڑ کے 2 دن کے بعد ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ سوال پوچھنے آتے ہیں کہ کیا کریں، 3 دن کی نماز باقی ہے، اس کو کیسے ہم ادا کریں، پہلے سنت پڑھیں کہ بعد میں فرض پڑھیں، پہلے فرض پڑھیں کہ پہلے سنت پڑھیں۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو صرف اتنی فکر ہے بس کہ سنت پہلے پڑھنا ہے یا فرض پہلے پڑھنی ہے۔ کس دنیا میں آپ ہیں؟ یہ کپڑا نہیں ہے کہ آپ جمع کر کے رکھیں اور 3 دن کے بعد دھو لیں، ٹھیک ہے؟ یہ خزانہ نہیں ہے دولت کہ جمع کر کے رکھیں، ایک دن جا کے شاپنگ کریں۔ یہ نماز ہے، ہر نماز کو اسی دن اسی وقت پر ہر حال میں ادا کر لینا ہے۔ نماز جمع کر کے رکھنا کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، ایسا اسلام میں تصور تک نہیں ہے۔ ایسا گمان ہی ہے کیا نماز، اسلام کے اندر نماز کے بارے میں کہ کوئی 2 دن کی نماز کو بچا کے رکھے، 3 دن کی نماز اکٹھی رکھے، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کو اسی دن اسی وقت ادا کر لیں، نماز کو بچا کے رکھنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہا کہ جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کی حفاظت نہیں کی، تو ایسے انسان کے لیے قیامت کی روشنی نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، اس کے لیے برہان نہیں ہوگا، ایسے انسان نجات نہیں پائے گا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایسا نماز کے بارے میں سستی کرنے والا انسان کس کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیے، مع قارون، قارون کے ساتھ ہوگا، جس کو دنیا میں ہی اس کے خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا تھا۔ وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، یہ فرعون وہی جو کافر تھا، ظالم بادشاہ، جس کو اللہ نے سمندر میں پانی کے اندر ڈبا کے مار دیا۔ وہ حامان، وہ ابی بن خلف، اور حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں اور اللہ کے دشمن تھے، نافرمان تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نماز کی حفاظت نہیں کرنے والا انسان اتنا بڑا اسلام کی نظر میں گنہگار ہے کہ ایسے انسان کو صرف جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، بلکہ اس کا حشر، اس کا ٹھکانہ، اس کی سزا کس کے ساتھ ہوگی؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ اتنے بڑے بڑے جو مجرم ہیں، صرف کافر اور مشرک ہی نہیں بلکہ ظالم اور جابر دنیا کے گزرے ہیں، یہ بدنام زمانہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ، اس لیے نماز کے بارے میں کسی خاتون کو، کسی مرد کو، کسی لڑکی کو، کسی لڑکا کو، شوہر ہو، بیوی ہو، ساس ہو، نند ہو، بھابھی، کوئی بھی ہو، نماز کے سلسلے کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لاپرواہی نہیں، کوئی سستی نہیں۔ سب سے پہلے نماز، کھانا سائڈ میں، پہلے نماز۔ سائڈ مطلب کھانا پکانا ہے تو بعد میں، پہلے نماز پڑھے، کپڑا دھونا ہے تو پہلے نماز پڑھے، کوئی کام ہے پہلے نماز پڑھے، ورنہ نماز نہیں پڑھنے والوں کا انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے نماز۔ اللہ، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال انسان سے نماز کے بارے میں کیا جائے۔ تو جو سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے اس کی تیاری ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تیاری ہے تو کپڑوں کی تیاری ہے، کھانے کی تیاری ہے، گھر کی تیاری ہے، ڈیوٹیوں کے لیے، کام پر جانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، صبح 7 بجے ٹائم سے اٹھیں گے، گھڑی دیکھ کے ناشتہ کریں گے، بریک فاسٹ، اور ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں۔ 5 منٹ لیٹ ان سے نہیں ہوگا حضرت سے، لیکن فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ وہی مائیں جو بچوں کو صبح 6 بجے اسکول کے لیے اٹھاتی ہے، تیار کرتی ہے، نماز کے لیے بھیجتی ہے، لیکن وہ بچے جو جوان ہو چکے ہیں، بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، وہ لڑکیاں جو بلوغت کو پہنچ چکی ہیں، نماز پڑھ جائے، نماز کے لیے نہیں اٹھاتی۔ اللہ، 1 گھنٹے بعد اٹھائیں گے اسکول کے لیے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھائیں۔ اس سب کے سب مجرم ہیں اور نماز نہیں پڑھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس دولت اور پیسہ تو ہے حج کرنے کا، لیکن حج نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ حج بھی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے تو حج کرنا بھی ضروری ہے، کم سے کم زندگی میں ایک بار اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا کہ میں جاؤں شہروں میں اور پتہ لگاؤں کہ جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے تو اس پر ٹیکس لگایا جائے، جزیہ لگایا جائے، کیونکہ غیر مسلموں پر جزیہ لگایا جاتا ہے اسلامی حکومت ہو تو اس پر ٹیکس لگایا جائے۔ ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج کرنے نہیں چاہ رہے ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ 2 مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو دہرایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے یہاں دیکھیے، گاؤں میں، شہروں میں، انڈیا پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں جن کو حج کرنے کی استطاعت ہے لیکن حج کرنے نہیں جاتے، وہ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں
کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، کسی کام کے اگر نہیں بچیں گے تب جا کے حج کریں گے۔ بھائی عبادت ہے حج کرنا، آپ کے اندر طاقت جسم میں ہوگی تو ہی حج کر سکتے ہیں۔ اسپائر لوگوں کے لیے حج نہیں ہے، حج محنت کا کام ہے، جوان لوگ تھک جاتے ہیں۔ اور حج کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے، حج کا تعلق دولت سے ہے، مال سے ہے، مال ہے اور جسم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں تو آپ پر حج فرض ہے، چاہے آپ کی عمر 25 سال ہو، آپ کی عمر 30 سال ہو، بس اب جوان ہے پھر بھی آپ کو حج کرنا۔ بس خاتون ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہو، تو حج کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کیا تو دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا انسان مسلمان نہیں ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا۔ اسی طرح وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کے بارے میں کوئی بات کہے، کوئی حدیث بیان کرے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے، نبی کی بات نہیں ہے، وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ نبی نے ایسا کہا، ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا، ویسا کر لو تو ویسا ہو جائے گا، اور لوگ پھیلا رہے ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، یا پھر واٹس ایپ پہ، گروپوں کے اندر۔ اچھا، لوگ غلط چیزوں کو زیادہ پھیلاتے بھی ہیں، پروموٹ بھی اسی لوگ زیادہ کرتے ہیں غلط چیزوں کو، اور آگے پوچھتے بھی ہیں بھولا بن کے کیا یہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی ایک جھوٹی حدیث بھی جو حدیث نہیں ہے سچ میں اور آپ پھیلا رہے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جہنم۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علیہ ما لم اقل، کہ اگر کسی نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی پھر بھی اس نے کہا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ شوق دلانا چاہ رہے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں نبی کے بارے میں، نبی نے نہیں کہی ہے، آپ کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ کا شوق، آپ کا جذبہ، آپ کی نیت سب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، معلومات نہیں ہے چپ ہو جائیے خاموش ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس آ رہی ہے دوسروں کے پاس بھیجنے کے بعد ہی آپ سانس لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تحقیق کریں، کنفرم ہے تو بھیجیے ورنہ خاموش ہو جائیے، یہ آپ پر فرض نہیں ہے ہر چیز کو بھیجنا۔ اسی طرح تکبر اور گھمنڈ کرنے والا انسان بھی جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز ازارہ والکبریاء رداء، کہ اللہ تعالیٰ کا عزت اللہ تعالیٰ کا ازار ہے اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ فمن ینازعنی عذبتہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کو مجھ سے چھیننا چاہے، عزت کو چھیننا چاہے، کبریائی کو چھیننا چاہے، کوئی اپنا بڑا دکھا رہا ہے، تکبر و گھمنڈ کر رہا ہے، عذبتہ، تو اللہ نے کہا کہ میں ایسے انسان کو عذاب دوں۔ اللہ، اس لیے گھمنڈ اور تکبر ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، نہ علم کی وجہ سے، نہ طاقت کی وجہ سے، نہ پیسے کی وجہ سے، نہ خاندان کی وجہ سے، نہ محلے کی وجہ سے، نہ خوبصورتی کی وجہ سے۔ یہ جو کچھ اگر کسی کو اللہ نے دے دیا ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم آپ سے ہٹا لے تو آپ کی قیمت 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو اگر دیا بھی ہے کچھ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ہمارے اندر عاجزی، انکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے۔ غرور کس بات کا؟ یہ تو اللہ نے سب دیا، ہمارا کیا اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سود اور بیاج، اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، الگ الگ اسکیمیں لوگ چلا رہے ہیں۔ اسکیم ہے تو پالیسی ہے، 50,000 جمع کریں تو 1 لاکھ ملے گا۔ بچی پیدا ہوئی تو اس کے نام پہ لوگ پیسے جمع کر دیں بینکوں میں کہ بچی جب جوان ہوگی تو اتنے لاکھ ملیں گے تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ یا کچھ لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے۔ اچھا دیکھیے، شادی جس میں اسلام کے حساب سے 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں، پھر بھی لوگ شادی کے لیے لون لیتے ہیں بینکوں سے۔ یہ سب سود ہے، یہ سب سود کی مختلف شکلیں ہیں۔ بینک سے لیں یا کسی اور سے لیں، اگر قرض کے بدلے آپ کو پیسے بڑھا کے اگر دینا پڑے یہ سود بیاج ہے، انٹرسٹ ہے، جو حرام ہے، کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ تو سود کھانا اور کھلانا، سودی لین دین کرنا، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہ لالچ، یہ دولت آپ کو اندر نہ کر دے، یہ بینک والے آپ کو قبر میں بچانے نہیں آئیں گے۔ یہ سود پر جو لوگ پیسے اٹھا رہے ہیں، یہ اسکیمیں جو بنا رہے ہیں، یہ بچی کی شادی کرنے کے جو پیسے جمع کر رہے ہیں، سودی اسکیم جو اپنا رہے ہیں کہ بچی کے نام پہ پیسہ جمع کرو اور جوان ہوگی تو شادی کر دیں گے، پیسہ زیادہ ملے گا۔ استغفر اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ جس اللہ نے آپ کو بچی عطا کی ہے وہ شادی کا بھی اللہ راستے نکال دے گا، لیکن خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کیوں جہنم میں بھیجنے کو تیار ہو رہے ہیں؟ یہ سب جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
جو سودی لین دین کرتا ہے اس کو اگر سمجھا دیا جائے، وہ توبہ استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، اس میں اگر نہیں پلٹ کر آتا ہے، چھوڑ دیا سودی لین دین کو، نہ کھاتا نہ کھلاتا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اللہ معاف کرے، چاہے تو عذاب دے گا، پھر عذاب دے کے چھوڑ دے گا۔ ومن عادا، لیکن کسی کو سمجھا دیا گیا کہ سود لینا دینا دونوں حرام ہے، کھانا اور کھلانا دونوں حرام ہے، سود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ گھر کے لیے، نہ بزنس کے لیے، نہ کاروبار کے لیے، نہ گاڑی کے لیے، نہ بنگلہ کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ہم سود پہ پیسے نہیں لے سکتے، نہ بینکوں سے، نہ کسی اور سے۔ سود کا لین دین اسلام میں جائز بالکل بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان نہیں مانتا، پھر بھی انسان پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے سودی لین دین کرنے والے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، سود کھانے والے، سود کھلانے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ جہنم کے اندر رہیں۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ایک گناہ یہ بھی ہے جہنم میں لے آنے والا، خودکشی کرنا۔ یہ ہمارے ملکوں کے اندر بہت زیادہ عام ہے، خودکشی۔ کوئی کسان خودکشی کر رہا ہے، کوئی لڑکی خودکشی کر رہی ہے، کوئی لڑکا خودکشی کر رہا ہے، کوئی محبت میں خودکشی کر رہا ہے، کوئی ڈر سے خودکشی کر لیتا ہے، کوئی انسان پریشان ہو کے قرض میں ڈوب کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کو اڑانے کے لیے اپنے آپ میں بم لگا کر کے جا کر خودکشی کر لیتا ہے، کہتے ہیں ہم فدائی ہیں، تو یہ جہاد ہے، تو یہ اس نام پر خودکشی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگ اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ مسلمان بھی ایسا کام کریں گے خودکشی ہے، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ جہاد نہیں ہے، یہ بالکل بھی جہاد نہیں ہے کہ اپنے آپ میں بم باندھ لو اور جا کے کسی کو اڑا دو اور کافروں کے بیچ کود جاؤ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام سے بری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بری ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، یہ حرام ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الذی یخنق نفسہ یخنق فی النار، کہ اگر کوئی انسان خودکشی کر لے تو ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کے اندر انسان بار بار خودکشی کرتا رہے گا۔ والذی یطعنها فی النار، تو دنیا میں جو آدمی جس چیز کے ذریعے خودکشی کرے گا اسی چیز کے ذریعے جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی مارا ہے تو بار بار جہنم میں اپنے آپ کو گولی مارتا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو تلوار مار لیا ہے، چاقو سے کاٹا ہے، پیٹ میں چاقو ڈال لیا ہے یا زہر کھا لیا ہے، تو وہ کام وہ بار بار جہنم میں کرتا رہے گا اور اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ تو کوئی عورت شوہر سے پریشان ہو کے خودکشی نہیں کر سکتی، وہ زہر نہیں کھا سکتی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ کوئی شوہر ایسا کر سکتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ کم ہے، کافروں میں یہ ایشو زیادہ ہے، لیکن کچھ مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں، جائز نہیں۔ اگرچہ آپ بہت دیندار ہو، نمازی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن حالات کتنے بھی بگڑ گئے ہو، کتنے بھی خراب ہو گئے ہو، خودکشی آپ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، ایک لفظ میں اگر جاننا ہو تو خودکشی کرنا کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کے لیے بھی کبھی بھی جائز نہیں۔ خودکشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے، کبھی بھی آپ خودکشی نہیں کر سکتے۔ خودکشی کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ آپ تکلیف میں ہیں، صبر کیجیے، پریشان ہیں، صبر کیجیے، اور دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے ہی، تکلیف کی جگہ ہے ہی۔ آرام اور سکون کا وعدہ تو اللہ نے جنت کے لیے کیا ہے کہ جنت میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن دنیا کے اندر پریشانی ہوگی، اور پریشانیوں سے گزرنا، جھیلنا، صبر کرنا یہ مومن کی صفات ہے، اور خودکشی کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کافر کا طریقہ، اور خودکشی کرنے والا انسان جہنم کے اندر داخل ہو۔ اسی طرح ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو انسان احسان جتلائے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچے، بزنس کرے۔ جو لوگ بزنس مین ہیں وہ یاد رکھیں کہ جھوٹ بول کر کے سامان کو بیچنا یا کسی کو صدقہ خیرات کر کے یا ہیلپ کر کے احسان جتلانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اس کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ المسبل۔ نمبر ایک، وہ لوگ، وہ مرد حضرات جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، اپنا پائجامہ، اپنا جینس، اپنا پینٹ، اپنی لنگی، جو مرد کپڑا پہنتا ہے، وہ مرد حضرات جو لوگ بھی تہبند یا ازار پہنتے ہیں، تو ٹخنے سے نیچے انسان اگر لٹکا رہا ہے، یہ بات مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ مرد کو، عورت کو تو نیچے ہی پہننا ہے، مرد لوگ جو ٹخنے سے نیچے کپڑے کو رکھتے ہیں، نمبر ایک یہ وہ لوگ جن کو اللہ پاک نہیں کرے گا بلکہ اللہ عذاب دے گا۔ اور نمبر دو، والمنان، احسان جتلانے والا۔ تیسرا، والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، وہ بزنس مین جو جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو کسٹمر سے بیچتا ہے۔ تو ازار کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا مرد حضرات جہنم میں جائے گا،
احسان جتلانے والا جہنم میں جائے گا، اور بزنس مین جو جھوٹ بول کر کے سامان کو بیچتا ہے ایسا انسان بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح جہنم میں لے جانے والے کام تو بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے ظلم کرنا۔ ظلم کرنا، اس کی ایک مثال دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی جو پچھلے قوم کی بات ہے، جو بہت نیک عورت تھی، نمازی تھی، پردے والی، بہت اچھی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا رسی سے، اور اس کو کھانے پینے کی چیز نہیں دی، اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ کھائے پیے اپنا گھوم پھر کے کھا لے، باندھ دیا، کھانے پینے کو بھی نہیں دیا، تو بلی وہ مر گئی بھوک پیاس سے۔ تو ایسی عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس کے باندھنے کی وجہ سے بلی کی موت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ایک نیک عورت جو نمازی پردے والی تھی، صرف بلی کو قتل بھی نہیں کسی باندھ دیا تھا، بس وہ مر گئی بلی، تو ایسی عورت کو جہنم میں جب ڈال دیا گیا تو وہ عورت جو اپنے پیٹ کے بچے کو ابورشن کروا لیتی ہے، ماں ڈالتی ہے، پکوا دیتی ہے، اس کا کیا؟ کیونکہ یہ بیٹی ہے، مار دو، بچے زیادہ ہو گئے مار دو، دو ہم دو ہمارے دو زیادہ ہو رہے ہیں مار دو۔ ایسے باپ کا، ایسی ماں کا کیا ہوگا جب بلی کے مارنے کی وجہ سے یا باندھنے کی وجہ سے مر گیا تو عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا؟ تو لوگ جو انسانوں کو مار رہے ہیں، انسان کے بچوں کو مار رہے ہیں، ایسے انسان کیسے مردوں کا، ایسی عورتوں کا کیا ہونے والا؟ اللہ۔ تو ظلم کرنے والا کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک حدیث جو بہت ہی مشہور ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس حدیث سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ قیامت کتنے غریب مفلس وہ ہوگا جو دنیا میں نماز پڑھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن کسی کو گالی دیتا تھا، کسی پر تہمت لگاتا تھا، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کا قتل کر دیا تھا، اور نمبر 5 کسی کو مارا پیٹا تھا۔ تو کسی کو گالی دینا، کسی پر تہمت لگانا، نمبر 3 کسی کا مال کھا لینا، مال کھانا نہیں ناجائز طریقے سے، پیسہ یا زمین ہڑپ کر لینا، یا میراث میں ترکہ میں دوسرے وارثوں کو حصہ نہیں دینا، آپ خود بانٹ لیا، اپنے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، کسی نے بہن کو حصہ نہیں دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی نے منمانی کی، یا آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ناجائز، تو آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناجائز دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا یا غیروں کا یا دوسروں کا، یا قرض لے لیا واپس نہیں کرے، یہ ساری چیز کے اندر آتی ہے۔ یعنی مال، دولت، زمین، پراپرٹی، کچھ بھی اگر آپ نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، یا کسی کا آپ نے خون بہایا ہے، یا کسی کو آپ نے مارا ہے، تو آپ کی نیکیاں لے لے کر کے قیامت کے دن ان تمام مظلوموں میں بانٹ دی جائے گی، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوگا تو ان مظلوموں کے گناہوں کو لے کر کے آپ کو ڈال دیا جائے، اور پھر آپ کو اٹھا کر کے ثم طرح فی النار، اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ، پتہ چلا نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کرائم اس کے اندر ہے، کسی کا مال کھایا، کسی کا زمین قبضہ کیا، کسی کا ہڑپ کیا، کسی کا لیا، کسی کا دیا، گڑبڑ، یعنی معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ، جھگڑا کرنے والا بد اخلاق انسان بھی جہنم میں جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں دل کا اچھا ہے، بس غصے والا ہے، بدتمیزی کرے، غصے میں بول دیتا ہے، لیکن دل کا اچھا ہے۔ بھائی جو انسان آپ سے بدتمیزی کر رہا، بد اخلاق ہے، وہ دل کا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جھگڑالو انسان، مرد ہو یا عورت، جھگڑا کرتا ہے، بات بات پہ جھگڑا جھگڑا جھگڑا، تو جھگڑالو انسان اور بد اخلاق انسان جنت میں داخل نہیں ہو، جنت میں اتنا بڑا معاملہ ہے، دیکھیے سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ لوگ جو بولنے میں، بات کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، خاص کے دین کے معاملے میں، یا کوئی بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں وہ، تو ایسے انسان کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بات کرتا، کوئی ایک لفظ بول دیتا ہے ایسا کہ اس لفظ کے بولنے کی وجہ سے انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، جتنی گہرائی میں، جتنی گہرائی پورب اور پچھم کے بیچ میں دوری ہے، اس دوری کے برابر انسان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف ایک لفظ، ایک ایسا شبد بولتا ہے جو خراب ہے، غلط ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ وضو بناتے ہیں لیکن ٹخنے کو نہیں دھوتے صحیح سے، ٹخنا ہے نا، ٹخنا، اکثر لوگ کا ٹخنا سوکھا رہ جاتا ہے، جلدی جلدی میں وضو کیا، دیکھیے اس کا ٹخنا سوکھا ہوا ہے، یعنی پیر قدم کا حصہ، پچھلا حصہ سوکھا رہتا ہے، ایڑی سوکھی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو جہنم میں جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ جس کی جو ایڑیاں سوکھی رہتی ہے وضو کی وجہ سے، اس حصے کو اس کو جہنم کے اندر جلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جو مرد حضرات اپنے پیجامے کو یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، اس کو بھی جہنم کے اندر جلایا جائے۔ آگے دیکھنا کتنی معمولی بات ہے نا، لنگی نیچے ہے، پینٹ نیچے، جینس ہے، بھائی مسٹر صاحب حضرت ہے، مسٹر ہے، گھومو انجوائے کرو، کالج اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، جاب کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں چلتا ہے۔ یہ اسلام صرف علماء کے لیے، عالموں کے لیے نہیں ہے،
پوری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے. لہٰذا کوئی بھی انسان مرد اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا اگر لٹکاتا ہے تو ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طرح دیکھیے کچھ لوگ اسکولوں کے اندر ٹیچر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بچے، احترام کے لیے، تعظیم کے لیے، اور پھر جب ٹیچر بیٹھتے ہیں تو باقی بچے بیٹھتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، ویلکم کے لیے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. لہذا یاد رکھیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے استقبال میں ویلکم میں لوگ کھڑے ہوں اور پھر بیٹھے آپ بولے. تو ایسا اسکول میں کالجوں میں اکثر ہوتا ہے. اس سسٹم کو، اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے. ہاں خالی جگہ نہیں ہے تب کھڑے ہو جائیے تاکہ مہمان کو بیٹھائیں، یہ صحیح ہے، لیکن وہ بیٹھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف مقصد یہ ہے کہ احترام میں کھڑے ہونا بس. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور ایسا اگر کوئی کراتا ہے تو جہنم میں. غیبت کرنا، یہ غیبت کرنا بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم میں. یہ معراج کا واقعہ ہے کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر کچھ لوگ ہیں جس کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے، اور وہ اپنے چہرے کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے اور دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے. عزت، ایسی بات بول سکتی کسی کی عزت جاتی ہو، عزت کے بارے میں بات کرتے تھے. اللہ اکبر. تو گویا غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا، اپنے سینے کو اور چہرے کو نوچے گا. اللہ اکبر. اور وقت ختم ہو گیا تو آخر میں 1 سے 2 منٹ لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، یہ زبان، منہ ہے اور شرمگاہ ہے. یعنی زبان کا غلط استعمال انسان کرتا ہے. تو سب سے زیادہ جس وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا وہ غلط کا استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال، یعنی گناہ، کرائم، بے حیا والا کام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کو خواہشات کے ذریعے ڈھانک دیا گیا. تو جہنم میں جانا آسان ہے، تو جہنم سے بچنے کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. تو جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچے اس کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، گناہ سے بچنے کے لیے، غلط کام سے بچنے کے لیے، کیونکہ جہنم کو خواہشات سے ہی بھرا گیا ہے یا اس کو ڈھانکا گیا ہے. تو جہنم میں جانا آسان ہے، جنت میں جانا مشکل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے انسان کو جو دنیا میں بہت خوشحال تھا، مالدار تھا، اللہ کی تمام نعمتوں میں تھا، ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم میں اللہ ڈالے گا. اب پوچھے گا کہ دنیا میں کتنی نعمتیں میں تھے تم؟ کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں تھی. اتنا خطرناک اللہ نے جہنم کو بنایا کہ لمحے بھر کے لیے، سیکنڈ کے لیے اگر ڈال دیا جائے گا انسان کو تو دنیا کی تمام نعمتوں کو انسان بھول جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہ سے اور کرائم سے بچائے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے جانے والے جو اعمال ہیں، جہنم میں لے جانے والے جو عمل ہیں، اس عمل سے بچائے، دوسرے تمام گناہوں سے بچائے. پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہ سے، نافرمانی سے، کرائم کرنے سے بچا. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.